عمرو اور شیطان چڑیل۔ تحریر خالد نور۔ عمرو اپنی گھوڑے پر سوار سیر کرنے کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک بوڑھا آدمی اور ایک بوڑھی عورت دکھائی دیے جو ایک درخت کے سائے میں بیٹھے رو رہے تھے۔ عمرو حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ دونوں کون ہیں اور وہاں بیٹھے کیوں رو رہے ہیں۔ عمرو نے سوچا کہ اسے معلوم کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو ان کے قریب جا کر روکا اور وہ گھوڑے سے اتر کر ان کی طرف بڑھا۔ پھر وہ ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بابا جی، عمرو نے بوڑھے آدمی کو آواز دی تو اس کی آواز سن کر بوڑھے آدمی اور عورت نے بے اختیار چونک کر عمرو کو دیکھا۔ عمرو نے دیکھا کہ دونوں کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ اس بوڑھے آدمی اور عورت کو دیکھ کر عمرو بھی بے اختیار ٹھٹ گیا۔ وہ اس بوڑھے آدمی کو جانتا تھا۔ اس بوڑھے کا نام راشو تھا اور وہ بوڑھی عورت اس کی بیوی تھی۔ وہ بوڑھا اپنی بستی کا سردار تھا جو اس جنگل کے آخری کونے میں آباد تھی۔ ایک مرتبہ عمرو مہم سے واپس آ رہا تھا۔ اسے بے حد پیاس لگی تھی اور وہ اس بستی میں چلا گیا تھا۔ بستی کے لوگوں نے اس کی بہت خدمت کی تھی۔ ان کا اتفاق اور بھائی چارہ دیکھ کر عمرو بے حد خوش ہوا تھا۔ بستی کے لوگ آپس میں اتحاد، اتفاق اور بھائی چارے سے رہ رہے تھے، یہاں تک کہ اگر ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ سب مل کر اس کا سامنا کرتے تھے۔ سردار راشو کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام جلمی تھا۔ جلمی بے حد خوبصورت لڑکی تھی اور وہ کسی شہزادی سے کم دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا تھا تو وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ کسی ملک کی شہزادی ہے۔ سردار راشو اور اس کی بیوی نے اپنی بیٹی کو کسی شہزادی کی طرح پالا پوسا تھا اور اس کی تعلیم و تربیت بھی اچھی کی تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ سردار راشو ہیں، اتفاق بستی کے سردار، عمرو نے جلدی سے کہا۔ تو سردار راشو کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ ہاں، میں اتفاق بستی کا سردار ہوں، مگر تم وہی مسافر عمرو ہو نا جو ایک بار میری بستی میں آیا تھا؟ تمہیں شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ سردار راشو نے چونک کر کہا تو عمرو مسکرا دیا۔ ہاں سردار، میں وہی مسافر عمرو ہوں، مگر آپ لوگ یہاں بیٹھے کیوں رو رہے ہیں؟ عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، بیٹا، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے، ہماری ساری بستی اجڑ گئی ہے۔ سردار راشو نے گلوگیر لہجے میں جواب دیا تو عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ اور آپ کی بیٹی جلمی کہاں ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ بیٹا، میری بیٹی جلمی کو شیطان چڑیل اغوا کر کے لے گئی ہے اور اسی نے ہی ہماری بستی کو اجاڑ دیا ہے، سردار راشو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو شیطان چڑیل کا نام سن کر عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ شیطان چڑیل؟ یہ کون اور کہاں رہتی ہے؟ عمرو نے کہا۔ بیٹا عمرو، یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتی ہے، لیکن وہ بہت حد ظالم اور سفاک چڑیل ہے۔ اس نے بستی کے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن ہماری بستی میں آتی
اور کسی نہ کسی لڑکی کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ بستی کے بہادر نوجوانوں نے بھی اس سے مقابلہ کرنے کی بے حد کوششیں کیں، مگر شیطان چڑیل نے ان سب کو جلا ڈالا۔ اس کے ڈر کی وجہ سے بستی کے لوگ بستی چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلے گئے ہیں۔ میں بھی اپنی بیٹی کو لے کر اس جنگل میں آ چھپا تھا، مگر شیطان چڑیل یہاں بھی پہنچ گئی اور میری بیٹی جلمی کو اٹھا کر لے گئی۔ میں نے بے حد مزاحمت کی، مگر مجھ بوڑھے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا۔ پتہ نہیں میری بیٹی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ سردار راشو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو امروں کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ آپ مجھے اس چڑیل کا حلیہ بتائیں، میں اس شیطان چڑیل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ امروں نے غصیلے لہجے میں کہا، وہ بہت خوفناک شکل کی چڑیل ہے۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی ہیں اور اس کے منہ سے اوپر کے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے ہیں۔ تم کیسے اسے لڑو گے؟ وہ بے حد طاقتور چڑیل ہے۔ سردار راشو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ اس بات کو چھوڑیں۔ میرا نام امرو عیار ہے اور میں نے دنیا کے بڑے سے بڑے جادوگر کا خاتمہ کیا ہے۔ پھر یہ شیطان چڑیل میرے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو میں نہ صرف آپ کی بیٹی کو واپس لے آؤں گا، بلکہ اس شیطان چڑیل کو ایسی عبرتناک موت ماروں گا کہ آئندہ کوئی بھی چڑیل کسی کو تنگ کرنے کی جرات نہیں کرے گی۔ آپ یہیں بیٹھیں، میں گیا اور آیا۔ امرو نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا امرو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ سردار راشو نے امرو کو دعائیں دیتے ہوئے کہا، تو امرو نے اس سے اجازت چاہی اور پھر وہ اپنے گھوڑے بجلی کی باگ پکڑے پیدل ہی ایک طرف بڑھ گیا۔ وہ دراصل محافظ بونے سے شیطان چڑیل کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، تاکہ وہ اس کے ٹھکانے پر جا کر اسے ہلاک کر جلمی کو لے آئے۔ تھوڑی دور آنے امرو نے بجلی کی باگ چھوڑی اور درخت کے سائے میں پہنچ کر امرو نے زنبل کا منہ کھول کر محافظ بونے کا باہر آنے کا حکم دیا، تو محافظ بونا بجلی کی سی تیزی سے زنبل سے باہر نکلا اور ہوا میں تیرتا ہوا امرو کے سامنے آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ محافظ بونے، مجھے ابھی شیطان چڑیل کے بارے میں معلوم کر کے بتاؤ کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ امرو نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا، بہت بہتر آقا، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ یکلخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ امرو وہیں درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور محافظ بونے کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک جھوما ہوا اور محافظ بونا امرو کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ بونا شروع ہو جاؤ، امرو نے کہا۔ آقا، شیطان چڑیل اس جنگل سے دور ایک غار میں رہتی ہے، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا شیطان چڑیل کے غار میں سردار راشو کی بیٹی روگی میں موجود تھی؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں میرے آقا، روگی بھی وہاں موجود تھی اور بہت رو رہی تھی، محافظ بونے نے جواب دیا۔ شیطان چڑیل نے جتنی لڑکیاں اغوا کی ہیں، کیا وہ بھی وہاں موجود تھیں؟ امرو نے پھر پوچھا۔
نہیں میرے آقا، شیطان چڑیل نے 4 لڑکیاں اغوا کی تھیں، مگر وہ اسے پسند نہیں آئیں تو اس نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ محافظ بونے نے اچھا یہ بتاؤ کہ شیطان چڑیل لڑکیاں کیوں اغوا کر کے لے جاتی ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ آقا، چونکہ شیطان چڑیل انتہائی بدصورت اور خوفناک شکل کی ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی دنیا کی خوبصورت لڑکی بن جائے۔ اسے اس کے شیطان آقا نے بتایا تھا کہ اگر وہ کسی خوبصورت لڑکی کا چاند کی 14ویں رات کو خون پی لے تو وہ اس لڑکی کے روپ میں آ جائے گی اور پھر کبھی بھی وہ بدصورت چڑیل نہیں بنے گی۔ اس لیے اس نے پہلے 4 لڑکیاں اغوا کی تھیں، مگر بعد میں ان میں سے اسے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آئی اور اس نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ اب اسے جلمی بے حد پسند آ گئی ہے اور وہ آج رات جلمی کو ہلاک کر کے اس کا خون پیے گی۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو عمرو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ مگر میں شیطان چڑیل کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ تم مجھے اس کے غار میں لے چلو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے کیسے بچتی ہے۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو محافظ بونے نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد عمرو نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو محافظ بونے نے اسے اٹھایا اور شیطان چڑیل کے ٹھکانے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی جو اسے آنکھیں کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ تو عمرو نے آنکھیں کھول دیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت پتھروں سے بنے ایک بہت بڑے کمرے میں موجود تھا۔ اس کمرے کے کونے میں ایک پلنگ پر ایک لڑکی اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر عمرو سمجھ گیا کہ یہ سردار راشو کی بیٹی جلمی ہے۔ جلمی، عمرو نے اسے آواز دی تو اس لڑکی نے بے اختیار چونک کر عمرو کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لہجے اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ تم کون ہو بابا؟ جلمی نے پوچھا تو عمرو کے چہرے کے تاثرات بدل گئے کہ جلمی نے اسے بابا کیوں کہا ہے۔ جلمی، میرا نام عمرو عیار ہے اور میں تمہارے بابا سردار راشو کے کہنے پر تمہیں شیطان چڑیل کی قید سے چھڑانے آیا ہوں، عمرو نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تو جلمی کے چہرے کے مسرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ او تمہیں بابا نے بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے، جلمی نے کہا اور پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آقا، جلمی کو اپنی زنبل میں ڈال لیں۔ اسی لمحے محافظ بونے نے عمرو سے کہا تو عمرو نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے اپنی زنبل کا منہ کھول کر چل میری زنبل، میں کہاں؟ تو اسی لمحے جلمی یکلت اچھلی اور عمرو کی زنبل میں چلی گئی۔ عمرو کی زنبل ایک لمحے کو بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ شیطان چڑیل کہاں ہے؟ عمرو نے محافظ بونے سے پوچھا۔ آقا، شیطان چڑیل ایک کمرے میں عبادت میں مصروف ہے، محافظ بونے نے بتایا۔ مجھے اس کے کمرے میں پہنچا دو، عمرو نے محافظ بونے سے کہا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں تو محافظ بونے نے اسے اٹھایا اور یکلت اس کے کمرے میں پہنچ گیا جس میں شیطان چڑیل آنکھیں بند کیے آلتی بالتی
مارے ایک بہت بڑے بت کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ سردار راشو نے شیطان چڑیل کا جو حلیہ بتایا تھا، شیطان چڑیل ویسی ہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن بے حد بڑے ہوئے اور نوکدار تھے۔ اس کے سر کے بال بے حد بڑے اور کھلے ہوئے تھے۔ عمروں نے زنبل سے تلوار حیدری نکالی اور کوئی آواز پیدا کیے بغیر شیطان چڑیل کی طرف بڑھانے لگا۔ ابھی اس نے 2-3 قدم ہی اٹھائے تھے کہ شیطان چڑیل نے یکلت اپنی آنکھیں کھول دیں اور گردن گھما کر عمروں کی طرف دیکھا تو دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس سے پہلے کہ عمروں شیطان چڑیل پر تلوار حیدری سے وار کرتا، اچانک شیطان چڑیل نے اپنا دایاں ہاتھ عمروں کی طرف کیا تو اس کے ہاتھ کی ایک انگلی سے زرد ناک کی شعاعیں نکل کر عمروں کے دائیں ہاتھ پر پڑیں تو دوسرے ہی لمحے عمروں کے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار حیدری نکل کر کمرے کے کونے میں جا گری، جو یکلت غائب ہو کر عمروں کی زنبل میں واپس چلی گئی۔ شیطان چڑیل کے ہاتھ کی انگلی سے ایک بار پھر زرد شعاعیں نکل کر عمروں کی طرف بڑھی، مگر اسی لمحے محافظ بونے کی آنکھوں سے سرخ شعاعیں نکل کر زرد شعاعوں سے ٹکرائیں تو جس طرح بجلی چمکتی ہے، اسی طرح سرخ اور زرد شعاعوں کے ٹکرانے سے کڑکڑا کے دار آواز گونجی۔ سرخ شعاعوں کو دیکھ کر شیطان چڑیل اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس دوران عمروں نے ایک بار پھر زنبل سے تلوار حیدری نکال لی تھی اور اس نے شیطان چڑیل کی گردن پر وار بھی کر دیا، مگر شیطان چڑیل یکلت وہاں سے غائب ہو گئی اور عمروں کا وار ناکام کیا گیا۔ محافظ بونے، شیطان چڑیل کہاں چلی گئی ہے؟ عمروں نے محافظ بونے سے پوچھا۔ آقا، شیطان چڑیل غار سے باہر چلی گئی ہے۔ محافظ بونے نے جواب دیا۔ مجھے بھی غار سے باہر لے چلو، عمروں نے کہا۔ محافظ بونا عمروں کو غار سے باہر نکال کر لے گیا۔ غار سے باہر آنے کے بعد عمروں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آقا بچیں، شیطان چڑیل آپ کے سر پر آ گئی ہے۔ اسی لمحے عمروں کو محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو عمروں بے اختیار چونک پڑا۔ شیطان چڑیل عمروں کے دائیں طرف فضائے موجود تھی اور اس کا قد بھی بہت بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے عمروں کو پکڑنے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ عمروں کی طرف بڑھا دیا۔ اس منظر کے لیے سروورق دیکھیے۔ عمروں یکلت گھوم گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اچھل کر تلوار حیدری شیطان چڑیل کی گردن پر مار دی تو اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا بے دھڑکا جسم زمین پر گر اور بری طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحے کے بعد فضا میں ایک چیخ گونجی اور شیطان چڑیل کا جسم اور چہرہ دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ خسکم جہاں پاک، عمروں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے محافظ بونے کو حکم دیا کہ وہ اسے جنگل میں وہاں پہنچا دے جہاں سردار راشو اور اس کی بیوی موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد محافظ بونے نے عمروں کو وہاں پہنچا دیا۔ سردار راشو اور اس کی بیوی نے جب عمروں کو دیکھا تو وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھے۔ عمروں نے اپنی زنبل سے جلمی کو باہر نکالا تو وہ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور عمروں کو
دعائیں دینے لگے، سردار آشو، اب تم اپنی بستی والوں کو تلاش کر کے اطمینان سے بستی میں جا کر رہو، میں نے شیطان چڑیل کا خاتمہ کر دیا ہے۔ امروں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کا گھوڑا